اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی 65 سے 66 نمبر آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے، تمہیں ان لوگوں کے متعلق بخوبی معلوم ہے جنہوں نے سنیچر کے دن تجاوز کیا تھا، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ہم نے ان کو حاضرین اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے باعث نصیحت بنا دیا۔ دوستو، اس آیات مجیدہ کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب سبت ایک ایسا گروہ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتہ کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا اور انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ دن تمہارے لیے عبادت اور مچھلیوں کے لیے امان خداوندی کا دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا، ہفتے کے دن مچھلیاں سطح آب پر آ جاتی تھیں اور باقی ایام میں بڑی مشکل سے قابو میں آتی تھیں۔ اس قوم نے عقل عیار کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے یوم سبت کی حرمت بھی بحال رہ سکتی ہے اور ان کا شکار بھی ہاتھ آ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے دروازوں تک لے آئے اور دروازوں پر انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو وہ اپنی نہروں کے منہ کھول دیتے تھے، مچھلیاں امان خداوندی پر اعتماد کر کے ان کی نہروں میں آ جاتی اور حوض میں چلی جاتی تھیں۔ عصر کے وقت جب مچھلیاں واپسی کا ارادہ کرتی تو وہ نہروں کا دھانا بند کر دیتے، یوں ہر ایک شخص کے حوض میں بڑی مقدار میں مچھلیاں پھنس جاتی اور وہ اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر بازار میں فروخت کر دیتے۔ جب انہیں ملامت کی گئی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے تو وہ بڑی بے حیائی سے جواب دیتے کہ ہم مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دوستو، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو اپنے حوضوں میں بند کر لیتے تھے اور خدا کے سامنے ہیلے بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح سے ان کو ایک بڑی مقدار میں مچھلیاں مل جاتی تھیں۔ مچھلیوں کی فروخت سے انہوں نے بے انتہا دولت کمائی اور دولت کو شراب و شباب میں لٹانے لگے۔ اس شہر میں 80,000 افراد سکونت پذیر تھے، ان میں سے 70,000 افراد اس طریقے پر خوش تھے اور 10,000 افراد کو یہ طریقہ پسند نہ تھا اور وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں رب العزت نے ان کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے اس آبادی کے متعلق دریافت کریں جو سمندر کے کنارے آباد تھی جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کرتے تھے۔ ایک گروہ نہی انل منکر کا خدائی فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا اور انہیں اس سے روکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو عمل میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا لیکن وہ انہیں روکتا بھی نہ تھا، اور اس غیر جانبدار گروہ کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ نہی انل منکر کرنے والے گروہ کو بھی روکتے تھے۔ قرآن مجید نے اس گروہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا انہیں سخت عذاب دینا چاہتا ہے۔ نہی انل منکر کرنے والے افراد نے انہیں جواب دیا، ہم اس قوم پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اور ہمارے اس عمل سے یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس غلط کام میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں۔ لیکن ان لوگوں پر کسی ناصح کی نصیحت کارگر نہ ہوئی اور وہ بددستور اپنی ضد پر قائم رہے۔ جب نصیحت کرنے والے افراد نے اس قوم کا اجتماعی رویہ دیکھا تو انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور وہ دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چند دن کی مہلت دی تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن انہوں نے اپنی سابقہ روش کو قائم رکھا۔ آخرکار ایک رات اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور تمام افراد بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ صبح کے وقت شہر کے دروازہ نہ کھلا تو ساتھ رہنے والے لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس شہر کا دروازہ ابھی تک بند کیوں ہے۔ لوگ جمع ہو کر شہر کے دروازے پر آئے اور بڑی دیر تک دستک دیتے رہے لیکن دروازہ نہ کھلا۔ انہوں نے شہر پناہ کے ساتھ سیڑھیاں لگائیں اور جا کر دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھلا تو لوگوں نے عجیب دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ تمام لوگ بندر بن چکے ہیں اور ان میں سے ایک بھی انسان موجود نہیں تھا،
और बंदर अपने अपने दरवाजों पर बैठे हसरत और यास की तस्वीर बने एक दूसरे को देख रहे थे। लोग दरवाजों पर बैठे हुए बंदरों से कहते, क्या तुम फलां बिन फलां हो, तो उनके आंसू बहने लगते। 3 दिन तक बदकार कौम बंदरों की सूरत में जिंदा रही। 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने सख्त बारिश बरसाई और हवा का तूफान भेजा। इस तूफान ने उन्हें समंदर में गर्क कर दिया और यूं ये बदकार कौम इस सफ़ाए हस्ती से मिट गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी मसख शुदा कौम 3 दिन से ज़ायद जिंदा नहीं रही, और इस वक्त जो बंदर नजर आते हैं ये पहले दिन से ही बंदर थे, और मसख शुदा कौम की नस्ल आज तक नहीं बढ़ी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।